تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت ہے۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا ہے، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں، قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، قرات فرمائیں، نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح،
वितर ये एक ही नमाज के नाम। फिर सईदा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो और उनकी लंबाई ना पूछो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो, उनकी लंबाई ना पूछो, कितनी लंबी होती थी वो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर अता फरमाया करते। ये कुल हुई 11 रकतें। अब यहाँ पर जो 4 रकतों का बयान हुआ ये भी 2-2 करके है, वो अगली हदीस आ जाएगी बुखारी मुस्लिम। 4 के बाद आप थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करते थे। तो 4 रकतों से मुराद एक सलाम से 4 नहीं है, 2 सलाम से 4 है। 2 रकते फिर 2 रकते। इसी तरीके से जो वितर है 3, वो भी 2 सलाम के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 सलाम से 3 वितर साबित नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है कि उन्होंने 1 सलाम से 3 वितर पढ़े। जायज है, इसको हम सही समझते हैं क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप 3 वितर भी 2 सलाम से पढ़ा करते थे। 2 पढ़ के सलाम फेर दिया करते थे, 1 को अलग पढ़ा करते थे। लिहाजा यहाँ 4 रकतों से मुराद 2-2 करके है, और वो है अगली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से लेकर फजर तक कभी भी 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और दूसरी रिवायत में आता है 13 रकतें, और उसमें उन्होंने फजर की 2 सुन्नतें भी गिन ली। 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते। कितनी हो गई? 8। फिर 2 रकत पढ़ा करते, 10, और आखिर में 1 वितर पढ़ा करते। पूरी नमाज को ताक फरमा लिया करते, क्योंकि एक ही वजह से पूरा ताक हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जबकि सही मुस्लिम के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, यानी 4 रकत, 4 दफा 2-2 रकत, यानी 8 रकत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते, और वो भी 2 रकत पढ़ के फिर 1 वितर को अलग से पढ़ते। लिहाजा 11 रकतें पढ़नी है, 10 क़ियामुल लैल के नफल और 1 वितर, या 8 क़ियामुल लैल के नफल और फिर 3 वितर, 2 अलग करके और 1 अलग करके। ये दोनों सूरतों में 11 रकतें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तीसरी हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामुल लैल, रात का क़ियाम 2-2 रखते हैं, 2-2 करके, और आखिर में 1 रकत पढ़ो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। आखिर में 1 वितर पढ़ो, पूरी नमाज को ताक कर देगी। अरबी जुबान में वितर कहते हैं ऑड को, ताक को। लिहाजा इससे भी ये बात साबित होगी, पूरी नमाज को वितर कर देगी, यानी वितर भी उसी नमाज का नाम है। तो 4 नाम हो गए, क़ियामुल लैल, तहज्जुद और वितर, और हमारे जो उर्फ़े आम में तरावी। चौथी हदीस भाइयों, ये जबरदस्त हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामुल लैल किया करो, ये तुमसे पहले सालिहीन की रविश है, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, ये तुम्हारे गुनाहों के माफ होने का जरिया है, और ये तुम्हारे गुनाहों से बाज रहने का। 4 बार क़ियामुल लैल किया करो, रमजान के अलावा भी, पूरे रमजान के अलावा भी पूरा साल, लेकिन कम अज कम रमजान में करें। और वो है 5वीं हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब किसको कहेंगे? 3 चीजों का नाम, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स। ईमान और एहतसाब के साथ रमजानुल मुबारक में क़ियामुल लैल किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। लेकिन वही सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से ही माफ होते हैं। इसी पे मेरी ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा पर 43 मिनट की गुफ्तगू मौजूद है। 6ठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सईदा आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज, ये तरावी उर्फ़े आम में क़ियामुल लैल है, हदीस में क़ियामुल लैल की नमाज 3 दिन तक रमजानुल मुबारक में जमात के साथ पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकले,
حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے. پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا. مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث. وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں. یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع. یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے. سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا. مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں. یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو. سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی. جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام. لہٰذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز، بالکل جائز ہے. کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈسیزن پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 50 منٹ. اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ. لیکن 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 تین لیکن یہ صرف جائز، کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں. اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا. آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی.
اور اس صحابی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے، اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا، یہ سب سے افضل نماز۔ کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہے۔ اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا، میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے، اب ان کو سمجھ لیں۔ اب یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے، جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں۔ اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا، اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں۔ یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1۔ آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے۔ اس میں 3 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کاتب وحی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے، بعد صحابہ کا جمگٹا ہو گیا۔ اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں، مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں۔ غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو، کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللیل کرو۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو۔ اور اس کی بڑی برکت ہے، بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف۔ تو کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موقعہ تھی 12 رکعت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے،
تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے، ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں۔ اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، قرآن زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں، اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی، ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی، 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں، کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں۔ اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنڈ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا۔ اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے، یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ۔ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت، چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر۔ اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے، وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں، ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے۔ ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ۔ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی۔ امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا 8 سال کی عمر میں۔ صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے
کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی سے، ایک ہی تابعی ہے بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں پلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہے، بعد 20 کرتی وہ کتنے کیتی ہیں سن، یہ ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابی کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے. ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے. پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے تڑپ کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد. اور یہ بھی تحفہ لے جائے بائی چانس ذہن میں آیا، میں نے بیان نہیں کرنا تھا، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا، اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں، یہ تحفہ لے جائے تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا، وتر کے بعد 2 نفل پڑھے، لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وتر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13، 15 تو نہیں ہوئے، 14 تو نہیں ہوگے نا، 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو، یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے.
جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وتر ہی رہے گی، وہ آڈ ہی رہے گی، ایون نہیں بنے گی، جفت ہی رہے گی، طاق نہیں ہوگی۔ لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، میں 2 نمبری نہیں کروں گا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے جماعت کے ساتھ نہیں، اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وتر ملا کے۔ تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے، لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے۔ اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے۔ جھوٹے لوگ، 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو، اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، جتنی مرضی رکھتے پڑھو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل امام محمد بن نصر، آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی، اس میں بھی وہ مسلح موجود ہیں، 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے، اٹھا پہلے ہی لیے تھے۔ حنفی مسئلہ جو مسلح یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے، یہاں پر حنفی تھا، یہاں پر شافعی، یہاں پر جو ہے وہ مالکی، اور یہاں پر حنبلی، یہ 4 مسلح تھے، اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جیسے ہی حکم آئی، حکومت آئی علماء عرب کے بعد، انہوں نے کہا 4 مسلح اٹھاؤ ان کے، اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق۔ اب 4 مسلح اٹھائے، 11 رکعت ہوئی، تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت، انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے۔ تو پھر علماء عرب نے، حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلح اٹھائے تھے، پھر انہوں نے مسلح ڈال لیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، 2 امام مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے، تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے، دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے، تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں، اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سنبھالنے کا، ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے۔ یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی، یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی، میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی۔ بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں، 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی۔ بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سوائے حرمین شریفین کے، مکے اور مدینے کے، وہ بھی 2 مسجدوں میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے، پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، 11 رکعت۔ ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے، اس میں بھی 11 رکعت ہوتے ہیں۔